راہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ اگر انتظار کا ڈھنگ ہے تو تب تلک ہے دل کشی کے بعد ہے پردہ کی گفتگو ہی سہی۔ نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ جمہوریت بھی واجب ہے مگر بے وضو نہیں۔ جمہوریت کا وضو ہے ڈیلیوری۔ جمہوریت نام ہے عوام کو کچھ دینے کا۔ ہٹلر نے کہا تھا جرمن سے کہ تم سپیریئر ریس ہو، سب نے کہا ہاں۔ تم آرینس ہو، بالکل ہم آرینس ہیں، ان کی باقیات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بنے ہو پوری دنیا کو رول کرنے۔ تمہیں پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے کیونکہ تم سپیریئر بریڈ ہو۔ امپلائڈ مانا کیونکہ تم اچھے ہو، اس کا مطلب ہے تم سب کو رونگ ڈالو اور چھا جاؤ۔ سوال ایک جواب دوسرا۔ سوال کہ تم اچھے ہو، ہاں الحمدللہ ہم اچھے ہیں، اس کا مطلب ہے تم فرانس کو، تم برطانیہ کو، تم پولینڈ کو تم رونگ ڈالو، وہاں سے لشکر لے کے نکلو، جاپان کی اور اٹلی کی مدد سے انڈیا کے بارڈرز تک آ کے پہنچو، وہاں چلے جاؤ، جاپان کو رونگ، جاپان کے ساتھ مل کے سنگاپور اور کوریا اور ان کو رونگ ڈالو۔ ایک دوسرا سوال کیا تھا ضیاء الحق صاحب نے کہ پاکستان کے لوگوں کیا تم اسلامی نظام اور اسلام کی بالادستی چاہتے ہو؟ سب نے کہا الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی امپلائڈ مانا یہ ہوئی کہ میں آپ کا امیر المومنین ہوں، کیونکہ تم سب نے کہا کہ تم اسلامی نظام قبول کرتے ہو ریفرنڈم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں تمہارا حکمران ہوں، میں تمہیں رول کروں گا، کیونکہ تم نے وہ جواب ہاں میں دیا۔ بش نے پوچھا تھا، جارج بش نے، کہ کیا دنیا بھر کے لوگوں، امریکن لوگوں، تم ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے خلاف ہو؟ جی بالکل، ہم ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے خلاف ہیں۔ فرسٹ کلاس، اس کا مطلب ہے عراق اور افغانستان کے ہم رہے، کیونکہ تم نے کہا نا، تم نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ہم خلاف ہیں، تو اس کا مطلب ہے عراق کو اور بغداد کو اور موصل کو اور فلوجہ کی گلیوں کو رونگ ڈالو، کیونکہ تم نے کہا تھا۔ تو پاکستان نے یہ فارمولہ بنایا، ایاز لطیف پلیٹو کو اگر ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پکڑ لو تو ایاز لطیف پلیٹو کو نہیں پکڑا، وہ موہنجودڑو کی سویلائزیشن کو، ہیمو کالانی کو، دودو سومرو کو، ہوشو شیٹی کو سب پکڑا، کیونکہ ایاز لطیف پلیٹو سندھی ہے نا، تو سندھی ہے، سندھ کی پارٹی کا نمائندہ ہے، تو اس کو ٹرین میں پکڑ لیا ہے، تو ہوش میں ہم سب پکڑے گئے۔ آپ سب کے خلاف ہے 5000 سالہ تہذیب، موہنجودڑو، ہڑپا، بھنگور، سب کو پکڑ لیا، زبردست۔ رضا ربانی صاحب کو موٹر وے پہ چالان کر دو، لاہور سے پنڈی جاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھ گئی، تو آپ نے سینٹ، قوموں کی نمائندگی، پورا پاکستان، جمہوری ادارہ، ایوان بالا، ہاؤس آف لارڈز کے ایکویلنٹ کو پکڑ لیا، کیونکہ آپ نے رضا ربانی صاحب کی گاڑی کو چالان کیا ہے، تو آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو پکڑ لیا گلے سے۔ یہ فارمولہ ہے، یوں کیا تو اس کی معنی یہ ہے، اگر مجھے ہٹایا گیا تو یہ بھی سب کو ہٹا۔ الیکشنز پہلے کیوں ہوں؟ سنیپ الیکشنز کیوں ہوں؟ دنیا بھر میں سنیپ الیکشنز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں بائی الیکشنز ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اگر الیکشن پہلے 3 سال کے بعد کروا لیں، کہیں گے جمہوریت کی ریل پٹری ہو کر کے۔ 96 میں خالدہ ضیاء جیت کے آئی، بی این پی جیت کے آئی، عوامی لیگ اور پورے ملک میں احتجاج کیا کہ بی این پی نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی مرضی کا اپنی بنایا تھا، عوام کی مرضی کا۔ جدوجہد چلی، 5 ماہ کے بعد پھر الیکشن ہوئے، چلی گئی خالدہ ضیاء کی حکومت، حسینہ واجد کی عوامی لیگ جیت گئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ جمہوریت زیرو ہو گئی، پٹری سے اتر گئی، بھلا ہو گیا۔ کینیڈا میں 2007 اور 2010 میں 2 دفعہ سینیٹ الیکشن ہوئی۔ انگلینڈ میں ابھی اس سال تھریسا مہینے جا کے وقت اور مدت سے پہلے الیکشن کروا دی۔ بھارت میں 96 میں الیکشن ہوئے، 98 میں الیکشن ہوئے، 99 میں الیکشن ہوئے، مسلسل 6-8 ماہ کے بعد چندر شیکھر، دیو گوڑا، آتے جاتے رہے،
رہی ہے، خطرہ ہو گیا بھائی، فلاں فلاں چلے گئے، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی. کوئی نہیں کہتا کہ یہ ریل پٹری سے اتر گئی. وزیر اعظم نہیں ہٹتے. میں اس کو جوڑ نہیں رہا میاں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے یا عمران خان صاحب، میں جنرل بات کر رہا ہوں. سن یات سین چین کا بانی، جمہوری چین کا، ریزائن کر کے چلا ہے. فرانس کا عظیم شخص اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے چارلس ڈگال ریزائن کر کے چلا ہے. جرمنی کا وہ شخص جو الیکشن جیت کے آگے جس نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں جرمن عوام کا شکر گزار ہوں کہ اس نے انلیجٹمیٹ ایک ناجائز بچے کو اپنے ملک کا چانسلر اور صدر بنایا ہے، ولی برانڈ، وہ استعفیٰ دے کے چلا ہے. گورباچوف مستعفی ہو گئے. تنکو عبد الرحمان ملیشیا کا مستعفی وقت سے پہلے. لوگ استعفا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں. ایک چلا جاتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے. پر چلے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چلا گیا تو کیا ہوا، کوئی نیا آیا تو کیا ہوا؟ اس سے ایاز لطیف پلیجے کے جانے سے پوری انسانیت کیسے خطرے میں آ جاتی ہے. ایک ٹیلی ویژن کا چینل ایکسپریس کو چھوڑ کے ایئر میں چلا گیا، ایئر جیو میں چلا گیا، اس سے پوری پاکستان کی میڈیا کیسے خطرے میں آ جاتی ہے. دیٹ ہیز ٹو بی سین. فارمولا ایسا بنایا گیا پاکستان میں کہ میں ہوں تو ایوری تھنگ از دیئر، میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں، میرے سے مشروط ہے ہر چیز. یعنی آپ کو آپشن اس قسم کے دیے جاتے ہیں. آپشن اس قسم کا ہے، آپ کہیں میری گاڑی گھر میں خراب ہے، نہیں چل رہی موٹر بائک، تو سر کہے اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ پھر سے اونٹ گاڑی والے دور میں چلے جائیں. ارے بھائی میں نے کہا آپ کا اونٹ گاڑی والے دور میں جائیں، میں نے کہا میری موٹر سائیکل خراب ہے، اس کو نہیں، تم موٹر سائیکل کے خلاف ہو نا، اس کا مطلب ہے تم اونٹ گاڑی والا دور دوبارہ لانا چاہتے. ارے بھائی اس آلو گوشت میں کنکریاں پڑی ہوئی ہیں تم، اچھا تو تم چاہتے ہو کہ پھر پچھلے اتوار کی طرح ہم شکار کریں اور جانوروں کا کچا گوشت کھائیں. ارے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، تم کہہ رہے ہو کہ میں سانڈا پکڑ کے اس کا، ارے بھائی سانڈے کے گوشت کھانے کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کو پکا دو تھوڑا سا. نہیں، اچھا تمہارا مطلب وہ ہے. تم کہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ اس کا آپ کا مطلب یہ ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہم لی کوان چلا گیا؟ سنگاپور کا بابا، سنگاپور کے بابے لی کوان نے استعفا دے دیا. کسی نے نہیں کہا کہ بابا ہے سنگاپور لی کوان استعفا دے کے کیوں چلا گیا، کیوں ہٹا دیا گیا اس کو، کیوں چلا گیا، کہ کیا ظلم ہو گیا، انت ہو گیا، فلاں ہو گیا. کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں کہ سسٹم چل رہا ہے. خیر، تو آپ پاکستان کے لوگوں خدا کے واسطے جمہوریت کو اتنا کمزور نہ بناؤ جتنے ضیاء نے بنایا تھا اسلام کو، کہ جو چیز گڑبڑ اسلامی نظام خطرے میں. ایم آر ڈی کی تحریک اسلامی نظام خطرے میں. مورے اور میرٹھ اور دادو میں لوگوں پہ گولیاں چلیں اور لوگ چیخیں تو اسلامی نظام خطرے میں آ گیا. لاکھاٹ میں لوگ ذبح ہوں، مارے جائیں، اعتراض تو اسلامی نظام خطرے میں ہے. پنل چانڈیوں میں لوگ شہید ہوں تو اسلامی نظام خطرے میں ہے. اسلامی نظام الحمدللہ خطرے میں نہیں ہے. مسلمان میجارٹی اس ملک میں اور ان کا ایمان قائم ہے، وہ ضیاء سے مشروط نہیں تھا. اسی طرح اب جمہوریت پاکستان میں چند لوگوں، چند پارٹیوں، ایاز لطیف پلیوں سے مشروط نہیں ہے. جمہوریت چلنی چاہیے، جمہوریت بالکل ہونی چاہیے، مگر جمہوریت کے لوازمات ہیں. جس طرح گاڑی چلنے کے لیے اس کا انجن ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے ٹائر پنچر ہے، نہیں گاڑی نہیں رکھیں گے. ٹائر پنچر ہے، گاڑی اینٹوں پہ کھڑی ہے، مگر گاڑی اسی میں بیٹھیں گے، باہر جا کے رکشہ میں نہیں بیٹھیں گے، باہر جا کے ڈاکٹر میں نہیں بیٹھنا. اس گاڑی کے ٹائر صحیح نہیں کروانا، اس گاڑی کے خلاف بولنا ہے. اس کا مطلب ہے تم خچر پہ بیٹھنا چاہتے ہو پرانے اتوار کی طرح. ہم خچر پہ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم اس گاڑی کو ٹھیک کر کے چلانا چاہتے ہیں. اور پریس کلب کا مقصد بھی شاید یہی ہوگا کہ اس گاڑی کو جو اب خچروں کی طرح کھڑی ہوئی ہے اینٹوں پہ، اس گاڑی کو دوبارہ ٹھیک کر کے صحیح ڈیموکریسی یہ ہے جو پاکستان میں. اور اگر آپ ڈیموکریسی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو درست کیا جائے تو یہ ہے درستی کی کہ آپ کہیں کہ آپ آمرانہ نظام کے حامی ہیں. آپ نے ڈیوٹ کے کہیں گے جمہوریت کو صحیح کرو تو کہیں نہیں تم آمرانہ نظام کے حامی ہو. آمرانہ نظام کا حامی ہوئے بغیر بھی جمہوریت پہ تنقید ہو سکتی ہے نا؟ نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ جمہوریت پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ جمہوریت یہ ہے کہ سندھ کی پاپولیشن کو آپ نے 4,78,00,000 ملی بھگت کر کے بنا دیا. یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت ہے کہ پاکستان کا وہ صوبہ جس پہ سب سے زیادہ مائگریشن ہو رہی ہے، جس کے پاس ایئرپورٹ ہے، دنیا بھر کے لوگ پہلے پاکستان کے اس صوبے سندھ میں اترتے ہیں. جس کے پاس سمندر ہے، پاکستان میں دنیا بھر کے لوگ سمندر سے پہلے پاکستان کے اس صوبے پہ آتے ہیں. جس کے پاس سب سے زیادہ افغان ریفیوجیز ہیں، جس کے پاس برما سے، ایران سے، دوسرے ممالک سے لوگ آ کے یہاں رہتے ہیں،
جن سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی رشتے دار اور پڑوسی جہاں پہلے سے رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو آتے ہی سہولت آنے کی جہاں ہوگی آباد کاری، وہ سب یہاں آتے، اور وہ سندھ ہے 4 کروڑ 78 لاکھ۔ یہ طریقے جمہوریت آپ بولے نہیں عیال پیپل جو یو آر اگینسٹ ڈیموکریسی، جمہوریت میں فیصلہ آپ ٹیبل پہ اسٹوری بنا کے کہیں گے کہ کوئی شور و غل نہ ہو، اور سی سی آئی اور پارلیمنٹ ہم پہ کوئی فیصلہ مسلط کر دے، پارلیمنٹ فیصلہ مسلط کر دے تو پارلیمنٹ کل کہہ دے کہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگوں کو سنی بننا پڑے گا، یا تمام کو شیعہ بننا پڑے گا، یا تمام کو وہابی یا دیوبندی بننا پڑے گا، یا اہل حدیث بننا پڑے گا، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں حکم دیا مانیں گے؟ اگر سپریم کورٹ کل کہہ دے اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں مل کے کہہ دیں کہ سندھ میں سندھی پڑھنا نہیں دیں گے، تو ہم کہیں گے جمہوریت ہے، جمہوریت کے روح سے منافی ہے، اس کے خلاف بولنا ہم نہیں بولیں گے، ہم تو بولیں گے تو اس کا مطلب یہ جو فارمولا بنایا ہوا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا مقصد ہے کہ آپ کو 7 کروڑ سندھ کی پاپولیشن ہے، سندھ کی جینوئن پاپولیشن پلس مائنس 7 کروڑ ہے، 7 کروڑ لوگوں کو آپ نے 4 کروڑ 78 لاکھ بنا کے یعنی 2 کروڑ 22 لاکھ کی ان کی تعداد میں آپ نے چوری کر لی، آپ نے فیک اور بوگس سینسس رزلٹ دیے، اس پہ اعتراض ہوگا تو کہا جائے گا کہ آپ جمہوریت کے منافی ہیں کیونکہ جمہوری ڈالنا ہے، جمہوری حکومت نے کی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت ایسی نہیں ہوتی۔ جمہوریت دیکھنی ہے تو آپ جا کے یورپ کو دیکھیں، آپ جا کے ملیشیا کو دیکھیں، آپ سنگاپور کو دیکھیں، آپ پڑوسی ممالک میں سے بہت سے ممالک کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے جناب رضا رحمانی صاحب کہ سینٹ کا چیئرمین برازیل کا ریران 2016 کے دسمبر میں سینٹ کے چیئرمین کو سپریم کورٹ آف برازیل نے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ وہ خودکشی کر دیتا ہے، جمہوریت یہ ہوتی ہے۔ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ لالو پرساد جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے بہار کا، وہ جب ریلوے کا یوتھ منسٹر ہوتا ہے فیڈرل، اس کو جانوروں کے چارے میں فراڈ کرنے پہ سپریم کورٹ آف انڈیا 5 سال سزا دے دیتا ہے، لالو پرساد جیل چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ انڈیا میں جب ہم نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بڑا اچھا کام کیا، دوسرے دوست سے حاصل نے اس کا کیا کام کیا، دوسرے دوستوں نے اچھا کام کیا ہے، پروونشل آٹونومی کے حوالے سے دوسری پارٹیز نے اچھا کام کیا ہے، پیپلز پارٹی کی، نواز لیگ کی، پی ٹی آئی کی، دوسری پارٹی اے این پی، سب نے مل کر انہوں نے پروونشل آٹونومی کے حوالے سے اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، مگر یہ پروونشل آٹونومی ہے کہ جو صوبہ پاکستان کی گیس کا 72% پیدا کرے اس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، 72.5% گیس پروڈیوس کرنے والا صوبہ لوڈ شیڈنگ بھگتے، جو صوبہ پاکستان کا 58.5% پیٹرول پیدا کرتا ہے اس پہ پیٹرول کی کمی ہو اور پمپوں پہ قطاریں کھڑی ہوں، جو دنیا کا 6th لارجسٹ کول ریزرو رکھنے والا صوبہ ہے، کوئلہ پیدا کرنے والا جو دنیا بھر کو بجلی بیچ سکتا ہے، وہاں لوڈ شیڈنگ ہو، جس کا بندرگاہ اور جو صوبہ 70% ٹیکس دیتا ہے اس کی مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہوں۔ یہ ہے آپ کی پروونشل آٹونومی، اور یہ ہے آپ کی جمہوریت کے تھر پار کرنے، ماؤں کی گندم کی بوریوں میں مٹی بھر کے بھیج دی جائے اور کہا اس کے خلاف بولو گے تو جمل کے خلاف، اور شکارپور اور جیکب آباد اور سیون کے زخمی راستوں پہ تڑپ رہے ہوں، ان کے عضوے، ان کے بازو اور ہاتھ دھماکے سے اڑ کے کچرے کے گھروں میں پڑے ہوں، آپ اعتراض کریں تو کہیں گے یہ جمہوریت دشمنی ہے۔ یہ جمہوریت دشمنی ہے کہ ہمارے سپر ہائی وے کے دونوں اطراف میں نئی کالونیز بنا کے 2 کروڑ لوگ جا کے یہاں آباد کیے جائیں گے، اور یہاں بسنے والے سندھی اور اردو بولنے والے اپنے وطن میں اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس پہ اگر آپ بولیں تو آپ کہیں گے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے آپ کی کہ آپ کے اچھڑے تھر میں، آپ کے کوہستان میں، آپ کے ننگر پارکر میں، آپ کے تھر میں، آپ کے کوہستان میں آدم شماری کرنے والی ٹیمز گئی نہیں، لاکھوں گھر بجلی سے رہ گئے، کروڑوں لوگوں کو گنا ہی نہیں گیا، ٹیبل اسٹوری بنا دی گئی۔ آپ اس سے بولیں گے تو یہ جمہوریت ہے، اس کا جمہوریت کا خلاف بولنا ہے۔ پانی نہیں ہے، آباد گاہ تباہ ہو گئے، شوگر ملز اور انڈسٹریز کو تباہ کر دیا گیا، گندم کو لوٹ لیا گیا، گندم کے باردانے کو بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، اور شوگر کین کے آباد گاروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے خلاف بولیں گے تو جمہوریت ڈھیل ہو جائے گی۔ وہ اوکاڑا کے کسان جو تباہ ہیں، ان اوکاڑا کے کسانوں کے لیے بولیں گے تو جمہوریت ڈھیل ہو جائے گی۔ سندھ میں اگر فضیلہ سرکی، عمران جوکیو، ساحل کوریجو، موہن میگھواڑ اور پونم ساریو اور دوسروں کی آزادی کے لیے آپ بات کریں گے تو جمہوریت ڈھیل ہو جائے گی۔ کیسی جمہوریت ہے یہ؟ کیسی ولنریبل ڈونٹ ٹچ اٹ قسم کی جمہوریت ہے جس کو آپ ہوا جو گوادر اور پنجگور اور ذوب کی بلوچ مائیں اپنے بچوں کے بھوکے اور بے بس بچوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بات کرنا جمہوریت کے خلاف ہونا ہے۔ وہ جو آرمی
پبلک اسکول پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کی مائیں ابھی تک انصاف مانگ رہی ہیں، ان سے انصاف کی بات کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ جمہوریت کے خلاف بات ہے. یہ جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کے دفاع کی بات ہے، یہ جمہوریت کو بچانے کی بات ہے، یہ جمہوریت کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹوٹ انگ جوڑنے کی بات ہے. اس جمہوریت کے دفاع کے لیے ہم آپ سب کے ساتھ ہیں. چند لوگوں ایلیٹ، چند رولنگ کلاسز کے لوگوں کے دفاع، ان پہ کھربوں روپے کی پراپرٹیز بنانے، ان کے لندن اور دبئی اور ساؤ پالو اور پورچوگال اور نیو یارک اور واشنگٹن میں ان کے محل، ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس مینٹین کرنے کو اگر آپ جمہوریت بتا کے ہمیں کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ میں سر بسجدہ ہو کے بیٹھے رہیں، آپ کی باتیں سنتے رہیں، تو ساری پیپل آف سندھ وڈ ریزسٹ، پاکستان کے لوگ ریزسٹ کریں گے. ہم کیا ہو وہ بات کریں کہ مائنارٹیز محفوظ ہوں، رنکلیں اور لتائیں اور آشائیں اغوا نہ ہوں، ان کا فورس کنورژن نہ ہو. وہ جمہوریت کی بات کریں کہ جہاں کسی شخص، کسی ڈاکٹر، کسی مذہبی طور پر مختلف نقطہ نگاہ رکھنے والے شخص پہ جا کے ایک ماب حملہ کر کے اس کو زندہ نہ جلا دے. وہ جمہوریت لائیں. اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے پورے پاکستان کے اور سندھ کے تمام لوگ آپ سب کے ساتھ ہوں گے. شکریہ.